حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 3 چکر لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس کی روزی ختم ہو چکی ہے، کس کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو گھر والے روتے ہیں، چلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آہذاری کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اے رونے والوں، نہ تو میں نے اس کا رزق کم کیا ہے، نہ تو میں نے اس کی عمر میں کمی کی ہے، میں نے تو اپنے خالق اور مالک کا حکم جو ہے وہ اس کو پورا کیا ہے، لہذا آج میں نے اس کی روح قبض کی ہے، میں آپ کے گھر بار بار آؤں گا اور ایک ایک کر کے سب کی روحیں قبض کر کے لے جاؤں گا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے اندر کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ تو سامعین اکرام، ملک الموت علیہ السلام اگر روزانہ ہر گھر کے اندر 3 چکر لگاتے ہیں، ذرا سوچئے، اپنے ذہن میں یہ بات دوڑائیے کہ وہ تو چکر لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کس کی عمر پوری ہو گئی، کس کا رزق ختم ہو گیا، اس کی روح قبض کر کے لے گئے۔ کیا ہم نے بھی آگے جانے کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ آگے جانے کی تیاری کی ہوئی ہے؟ خدارا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ لیں، جمع کر لیں، تیاری کر لیں۔ دیکھیں، قبر بھی انسان کو دن میں 3 مرتبہ یاد کرتی ہے، لیکن انسان موت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے لیے تیاری کر لیں، او اذان ہوئی ہے، نماز پڑھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، آگے سے وہ الٹا جواب دے گا۔ وہ کہے گا کیا ہمیں نہیں پتا؟ آپ بڑے نیک پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، آپ بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا؟ اگر آپ کو پتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تلاوت قرآن کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کہ موت کا بلاوا آ جائے اور پھر قبر میں جا کے کہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے تو میں دنیا میں رہ کے دنیا میں جو زندگی گزاروں گا، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا، میں ساری زندگی عبادت الہی میں گزاروں گا، غفلت نہیں کروں گا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت آپ کو واپسی کا مرحلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، واپس آنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس وقت تو پچھتائے